اکٹھے ہوئے ہو، عزم کر کے جاؤ، جان جائے تو جائے، سجدہ قضا نہ ہو آپ کی انشاءاللہ سے شیطان بھاگ جائے گا۔ آپ کے اس جذبے سے شیطان جو ہے اس کو فرار کا راستہ نہیں ملے گا اور وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ آپ نے عزم اتنے زور سے کیا ہے۔ اصل سجدہ ہی نشان بندگی ہے، سجدہ ہی عروج عالم خاکی ہے، سجدہ ہی بندے کو پستیوں سے اٹھا کے فوج ثریا تک پہنچاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ حضرت امام حسین نے یہی تو سکھایا ہے کہ سر کٹ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور حضرت امام حسین کربلا میں ہارے نہیں ہیں، جو بظاہر نقشہ ہے کہ کٹ گیا خان نبوت، کٹ گیا خاندان نبوت، اور لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور نیزوں کی نوک پہ سر چڑھا دیے گئے، لیکن یہ ایک ظاہری حالت تھی۔ لیکن لفظ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ حسین ابن علی تو کٹ گئے لیکن حسینیت زندہ باد ہو گئی۔ یزید تو بچ گیا لیکن یزیدیت کا جنازہ اٹھ گیا۔ جب سر حسین کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا نا، تو انہوں نے اس لیے چڑھایا تھا کہ اپنے لشکر والوں کو بتائیں کہ ہم جیت گئے، یہ دیکھو سر حسین نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا، کاٹ دیا گیا۔ تو لشکر سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، کٹا ہوا ہو کر بھی یہ سر اونچا ہے۔ اصل فتح یہ ہوتی ہے، اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اصل فتح دلوں کی ہوتی ہے۔ ویسے ہم میں سے زیادہ کا تعلق دیہاتوں سے ہوگا اور ہمارا شہری کلچر بھی دیہاتوں کے قریب قریب ہی ہے۔ ہمارے ہاں جو دیسی ہے نا جیت اور ہار کا تصور، وہ یہ ہے کہ جو میدان چھوڑ کر نہ بھاگے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوا ہوتا ہے۔ چاہے اس کا نقصان جتنا بھی ہو لیکن میدان نہ چھوڑے تو وہ جیتا ہے، اور جس نے جتنا بھی نقصان کیا ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تو وہ ہارا ہوا ہوتا ہے۔ شکست خوردہ اسے کہتے ہیں۔ پانی پت کی لڑائیوں سے لے کر ہمارے جو ہے وہ دیہاتوں کے اکھاڑوں میں اور جو کشتی ہوتی ہے اس میں یہی اصول کار فرما ہے۔ تو جو میدان چھوڑ جائے وہ ہارا، جو میدان میں جمع رہے وہ جیتا۔ میں کہتا ہوں یہی معیار مقرر کرنا ہے، اور چلیں کربلا میں دیکھیں وہاں ڈیرے یزید کے ہیں کہ آج بھی ڈیرہ میرے حسین کا ہے۔ جیتا کون؟ جس کا آج بھی میدان پہ قبضہ ہے، جس کے نام کا جھنڈا آج بھی وہاں جھول رہا ہے۔ یزید کی تو قبر کے نشان کا بھی نہیں پتا۔ مزبلہ دمشق میں نے کہیں پڑھا ہے کہ دمشق کی روڑی ہے کوئی، اس کے نیچے کہیں اس کی قبر ہے۔ زمانہ اس کے نشان بھی بھول گیا، لیکن حسین کل بھی زندہ تھا، حسین۔ اور اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ حضرت امام حسین نے دلوں کو فتح کیا ہے۔ آج اس دیار کفر میں بیٹھ کر بھی آپ حضرت امام حسین کے نام کا جھنڈا کھڑا کیے ہوئے، گلی گلی کوچے کوچے وطن کے کوچوں و بازار میں آپ کا نام، آپ کا ذکر ہے۔ لیکن یزید تخت و تاج رکھنے کے باوجود، اپنی مانوی ضروریت اولاد رکھنے کے باوجود، پوری دنیا کے اندر آپ نے سنا ہے کہ یزید کے لیے بھی کوئی ایک جلسہ ہوا ہے، اور اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے اس مجلس کے اندر سینکڑوں لوگ مل جائیں جن کا نام حسین ابن علی کے نام پہ ہوگا۔ غلام حسین، حسین احمد، محمد شبیر، شبیر احمد، ان کے نام کا سابقہ لاحقہ حسین ابن علی کے نام پہ ہوگا۔ اور اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے ایک نام بھی کھولی کے نام کا نہیں ملے گا، مجھے کوئی ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، اور مجھے کوئی شمر کے نام کا شخص نہیں ملے گا۔ پھر جیتا کون؟ اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ہمارا ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے۔ حج کے موقع پر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آیا، اس کے من میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوموں۔ رش اتنا تھا کہ لوگوں نے جگہ نہ دی، وہ ایک سائڈ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے حجر اسود کے مقابل آئے کہ لوگوں نے راہیں چھوڑی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت ہوں اور میری کسی نے پرواہ نہیں کی۔ تو اپنے درباری شاعر کو جو ساتھ تھا اس کے فرزدق، اس کو مخاطب ہو کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن بعض اوقات کسی کی تحقیر کرنے کے لیے، کسی کو جو ہے وہ کم بتانے کے لیے انسان اس طرح کے سوال کرتا ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ فرزدق منشا سمجھتا تھا کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ وہ مذمت میں لفظ ہوں۔ فرزدق تھا تو شاید بادشاہ، لیکن آج اس کی غیرت جاتی ہے۔ اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بدہا کے سب ریزے بھی جانتے ہیں، اس کو تو زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ یہ
بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا شہزادہ ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ کہا تیرا معرفہ، تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو کبھی نکرہ نہیں کرے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے۔ اور کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھ دیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے فضل کو جیل میں بھجوا دیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا تو آپ نے جو ہے وہ ایک اشرفیوں کی تھیلی بھیجی۔ فرزدق تک جب پہنچی تو چوم کے آنکھوں سے لگایا اور پھر واپس خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ امام کو میرا سلام دے دینا اور کہنا ساری زندگی ان ٹگوں کے لیے شاعریاں نہیں ہیں، اور آج جو میں نے قصیدہ کہا ان ٹگوں کے لیے نہیں کہا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے۔ دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کا پیغام زندہ ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا خون لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی میں زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا۔ اللہ ان کے اسوہ روح پر توفیق دے۔ میں جملہ علماء کا، منتظمین کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے شخص کی باتیں بھی آپ نے شوق سے سن لی، محبت سے سن لی، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، آپ نے بھی عزم کیا ہے کہ آپ نے جو اچھے ارادے کیے ہیں اور جو اثر اور تاثیر دل میں اتری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو مستقیم کر دے، ہماری پیشانیوں کو نشان بندگی دے دے۔ اللہ نے چاہا تو کل پھر نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ کے یہاں نیا دنیا میں جو ہے وہ اصلاح کانفرنس ہوگی، اور اس کے بعد میں کل آپ سے چھٹی چاہوں گا، پوچھ کر جاؤں گا یا زندہ صحبت باقی اللہ نے زندگی رکھی تو کبھی پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ملاقات ہوئی نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے وطن آنا نصیب کرے، ہم عافیت سے آئیں، خیریت سے آئیں، اور وطن کے لیے میں سمجھتا ہوں یہاں آ کر کے کہ یہاں کے لوگ زیادہ حساس ہیں، اور ان کی آرزو ہے کہ پاکستان اتنا خوبصورت ملک بن جائے کہ ساری دنیا بھاگے پاکستان کی طرف، وہاں حالات اچھے ہوں، وہاں امن و امان کی صورتحال ہو، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، آج بھی تو کل وہ وقت آنا ہے، پاکستان ایسی سرزمین ہے کہ دنیا دیکھنے آئے گی۔ پاکستان کا چپا چپا امن کا گہوارہ بنے گا، خوشا دور دے گا، اور اس کے ذرے ہیروں سے زیادہ قیمتی وطن کی ہوائیں آج جو بستیاں رکھتی ہیں۔ اور مجھے مختلف جگہوں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے اچھے ملک ہیں اور بڑے اچھے ضابطے بھی ہیں، میں سب کی قدر کرتا ہوں، لیکن جو مستی میرے وطن کی ہواؤں میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو سلامت رکھے، یا زندہ صحبت باقی، کار ما آخر شروع آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار جائے یار نشد۔ اور اگر آپ میرے ساتھ مل کے کچھ پڑھنا چاہیں تو ذرا، آج 9 نومبر بھی ہے، اور اقبال کا ایک جو ہے وہ پیغام جو ابدی پیغام ہے، کی محمد سے وفا یہ جہاں چیز ہے، کہتا حضور سے وفا کر لو، پھر یہ سب کچھ تمہارا ہے، پھر تختی بھی تمہیں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لیں، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کے ہو جائے، محمد سے وفا تمہیں دے دے، یہ جہاں چیز ہے وہ خلق ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔